بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ، و امنا اور امن کا مقام یعنی امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ تو انشاءاللہ دیکھیے ہم آج بیت اللہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی آیت میں فرمایا کہ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ، اس سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ یہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے مرجع بنا دیا کہ چاروں طرف سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کی جگہ بنا دی کہ وہاں حج اور عمرہ اور نماز پڑھ کر لوگ ثواب زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور حکم دیے کہ وہ امنا، یہ امن کی جگہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایا۔ ہاں جی دیکھیں یہ لفظ ہے امنا، امن کی جگہ۔ کیا مطلب ہے کہ بیت اللہ یعنی حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس جگہ کو باعث امن بنایا ہے۔ وہاں پہ کوئی کسی کو ایذا نہیں دے سکتا، اور جو شخص اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو کافر لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، یعنی مشرکین جو اس وقت ہوتے تھے وہ بھی یہی لوگوں کو کہہ کر تکلیف نہیں دیتے تھے کہ یہ مطلب اچھی جگہ ہے، نیک لوگوں کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو آس پاس لوگوں کو یعنی وہ ایذا نہیں پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوکا کے روز فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اللہ پاک نے شہر مکہ کو حرام فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی جو حرمت ہے وہ قیامت تک قائم کر دی ہے۔ اس جگہ پر کسی کے لیے قتال حلال نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صرف میرے لیے ایک دن، ایک گھڑی یہ قتال حلال تھا، فتح مکہ کے موقع پر، یعنی کچھ دیر کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ اندر لڑ سکتے مسجد کے اندر، حرم کے اندر۔ اس کے بعد پھر قیامت تک یہ حرام ہے، نہ اس کا کانٹا کاٹا جائے، نہ وہاں شکار کو بگایا جائے، نہ وہاں کی گری پڑی ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں اگر اس نیت سے انسان اٹھائے کہ چلو وہاں پہ کوئی ایسی چیز انسان کو ملے، قیمتی چیز، تو اس نیت سے انسان اگر اٹھائے کہ اعلان کر کے تو حقدار تک پہنچے، اور اگر یہ نیت نہ ہو، اپنے پاس رکھنے کی نیت ہو، تو حرام ہے، نہیں اٹھانی چاہیے، جو کچھ بھی پڑا وہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے، یعنی وہاں کی گھاس کاٹنے سے بھی اللہ پاک نے منع کر دیا ہے۔
اور فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ہم نے حکم دیا ہے کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، یعنی بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ اس نماز سے طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ تک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو بوسہ دیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ رمل فرمایا۔ رمل یعنی تیزی کے ساتھ طواف کرنے کو کہتے ہیں، اور 4 مرتبہ معمولی چال سے چلیں، یعنی 4 آپ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، جس میں سے 3 رمل کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یعنی اس میں تھوڑا تیز چلنا پڑتا ہے، اور 4 جو ہے وہ معمولی چال سے، یعنی درمیانی رفتار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس آئے اور آپ نے آیت تلاوت کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور آپ نے وہاں پر نماز پڑھی۔ اور اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو آپ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا، یعنی رخ اس کی طرف کیا۔ تو آیت کے معنی یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب مسجد یا حرم میں نماز کی جگہ بناؤ۔ اور یہ بھی دیکھیں موافقات عمر میں سے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے اتفاقاً میرے رب سے 3 باتوں میں موافق آ گئی۔ یہاں پر 3 کا ذکر ہے، ورنہ زیادوں میں آئی تھی۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی شان ہے۔ اللہ خود سوچے، جب اس ہستی کے قریب جو لوگ تھے ان کی یہ شان ہے تو خود اس ہستی کی کیا شان ہوگی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت پائی۔ ایک تو یہ کہ میں نے عرض کی ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے تو بہتر ہوتا۔ تو کہتے اسی وقت اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں نیکوکار بدکار سبھی کی طرح لوگ آتے ہیں، آپ امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کو اگر پردے کا حکم فرما دیں تو اچھا ہوگا۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ پاک نے پردے کی آیت نازل فرمائی۔ اور تیسرا یہ کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں پر عتاب فرمایا ہے، یعنی ان سے ناراض ہوئے ہیں، تو کہتی یہ سن کر میں ازواج مطہرات کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یا تو تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو تم سے بہترین بیوی عطا فرما دے گا۔ تو کہتے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرکن، اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو کچھ بعید نہیں کہ ان کا پروردگار ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہترین بیوی عطا فرما دے گا۔ تو خیر یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی تفصیلاً بات بتائی، لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم وہاں پر نماز پڑھنا ہر یعنی طواف کے بعد 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا، یہ ہمارے مسلک میں واجب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ طواف کے ہر 7 پھیروں کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، لازم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی طواف کیا تو آپ نے یہ 2 رکعت نفل ادا کیے اور کبھی بھی ان کو ترک نہیں کیا، بلکہ جب آپ نے حج فرمایا تھا تو کہتے آپ نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ میرے افعال دیکھ کر اپنے حج کے طریقے سیکھو، میرے افعال دیکھ کر اپنے حج کے طریقے سیکھو۔ آگے حکم ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان دونوں کو نصیحت کی، ان دونوں کو حکم دیا، ان دونوں کو نصیحت کی کہ پاک رکھو میرے گھر کو لِلطَّوَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، والعاکفین سے مراد اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس کا پس منظر تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں کہ واقعات تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ تفصیلاً آتے جائیں گے، لیکن آیت کے تحت ہی آپ کو میں کچھ باتیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ دیا تھا، اور اس پر کافی ٹائم گزر گیا تھا، اب کیوں چھوڑا، کس طرح چھوڑا، تو یہ واقعات انشاءاللہ تفصیلاً آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، آپ لوگ آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے۔ ان دونوں کو جب مکہ چھوڑ کر کافی ٹائم گزر گیا تو وہاں پانی دیکھ کر کچھ ایک قبیلے والے آباد ہوئے تھے، ان کو جرہمی کہا جاتا تھا، جرہمی قبیلہ وہاں پر آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے ایک جرہمی عورت سے نکاح کر لیا، تو کہتے ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے ہاجرہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی، تو کہتے سارہ علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن شرط یہ کر لی کہ وہاں اتریں گے نہیں، یعنی زیادہ دیر ٹھہریں گے نہیں، جلدی آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اس وقت بی بی ہاجرہ کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں، تمہارے خاوند کہاں ہیں، تو کہتے انہوں نے کہا کہ وہ شکار کو گئے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اس وقت بھی، حالانکہ دیکھیں کوئی علم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ جگہ حرم والی ہے، لیکن اس وقت بھی ابھی تک کچھ نام و نشان بھی نہیں تھا بیت اللہ کا، کہ اسماعیل علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ حرم سے شکار کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، یعنی اس جگہ پر شکار نہیں کرتے تھے اس وقت بھی، آپ خود سے بغیر علم کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ بیٹی کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کی مطلب کوئی چیز ہے، تو کہتے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کا گزران حال دریافت کیا کہ بتاؤ وقت کیسے گزر رہا ہے، ٹائم کیسے جا رہا ہے، گھر کے اندر کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، تو کہتے کہ اس عورت نے کہا، یعنی جو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ ہم تو بڑی تنگی اور سختی میں ہیں، بہت شکایتیں کی اور بہت گلے شکوے کیے، جو آپ کو پتہ ہے ایک عورت ذات کی عادت ہوتی ہے اور ہم سب کی عادت ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے کہتے سب کچھ سن کر فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دے۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔
خیر، جب اسماعیل علیہ السلام کہتے شکار سے واپس آئے تو باپ کی خوشبو معلوم ہوئی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو کہتے اس نے مری سی آواز سے کہا کہ ہاں، ایک بڈھا سا ایسی ایسی صورت والا شخص آیا تھا۔ تو کہتے اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کچھ فرمایا؟ تو کہتے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تو اس نے کہہ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میرے بزرگ باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدہ ہو جاؤں، اس لیے تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کو انہیں طلاق دے دی۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قوم میں سے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا، یعنی قبیلہ جرہم میں سے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے اجازت لے کر پھر تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی اتفاقاً گھر پر موجود نہیں تھے، تو اس دوسری یعنی نئی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہوں گے، آپ تشریف رکھیے۔ تو کہتے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تمہارے پاس؟ تو کہتے اس عورت نے کہا کہ ہاں، بہت کچھ ہے، اور اسی وقت دودھ اور گوشت لائی ان کے لیے۔ تو کہتے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گزران حال دریافت کیا کہ بتاؤ تمہارا ٹائم کیسے گزر رہا ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ تو کہتے اس عورت نے کہا کہ الحمدللہ بفضل خدا ہم خوب فراخی میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہتے اس وقت ان دونوں میاں بیوی کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اچھا، ان کے لیے بھی دعا کی میاں بیوی کے لیے، اور جو کچھ سامنے رکھا تھا نا اس میں بھی برکت کی دعا کی۔ اللہ کی شان آج کے دن تک اور قیامت کے دن تک، یعنی دنیا کے ختم ہونے تک، مکہ میں کبھی گوشت اور دودھ کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرب کتنا گوشت کھاتے ہیں، فراوانی ہے۔ تو کچھ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر اس ٹائم وہ کوئی گندم جو وغیرہ یا گیہوں ایسی کوئی چیز لاتی تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی اگر دعا کرتے تو اس کا بھی یہی حال ہوتا کہ اس میں کبھی، ویسے بھی وہاں پر ہر چیز کی وسعت ہے، لیکن جس طرح دودھ اور گوشت کی وسعت وہاں پر ہے نا تو باقی چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کا حرم ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ اللہ پاک نے وہاں ہر چیز بہت زیادہ وافر مقدار میں رکھی ہے، حالانکہ وہاں کی اپنی پیداوار تو کچھ نہیں، لیکن آگے پیچھے سے آتی ہے سب ساری چیزیں۔ خیر، انہوں نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اور ساتھ ساتھ پھر اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھی یعنی بیوی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سر مبارک دھو لیتی ہوں، حالانکہ وہ ابھی سواری پر سوار تھے، وہ نیچے بھی تشریف نہیں لائے تھے، کہ میں آپ کا سر مبارک دھو لیتی ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے سواری سے نہیں اترے کہ نہیں بس بہت مہربانی۔ تو کہتے فوراً وہ عورت جو تھی وہ ایک پتھر، یہ وہی پتھر تھا جو مقام ابراہیم ہے، وہ لائی اور اس کو دائیں طرف، سواری کی دائیں طرف رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اپنا داہنا قدم مبارک رکھا تو اس نے سر کے دائیں جانب آپ کے بال مبارک دھوئے، پھر بائیں طرف رکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اپنا قدم جب رکھا تو اس نے سر کے دائیں جانب دھوئے، اور اسی طرح یعنی آپ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ واپس تشریف لے کر چلے گئے۔ آپ کے قدم مبارک کا نشان اس پتھر میں پڑ گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہاری دروازے کی چوکھٹ اب خوب ہے، درست ہے، اسے نہ اکھیڑنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو باپ کی خوشبو معلوم کر کے پوچھا کوئی یہاں آیا تھا؟ تو کہتے زوجہ نے کہا کہ ہاں، ایک ضعیف آدمی، بڑے خوبصورت اور بہت ہی خوشبو والے انسان تھے، وہ آئے تھے، مجھ سے یہ باتیں ہوئی اور میں نے ان کا سر بھی دھویا، دیکھیے اس پتھر پر ان کے قدم کے نشانات بھی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ وہ ابراہیم میرے باپ تھے،
چوکٹ سے مراد تو ہے، اور یہ فرما کے گئے ہیں کہ اپنے پاس رکھو۔ پھر چند روز کے بعد کہتے، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد، اب اتنا بیچ میں ٹائم نہیں گزرا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر تراش رہے تھے۔ باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، انہوں نے دعائے خیر کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل، مجھے اللہ پاک نے ایک بات کا حکم دیا ہے، تو میری اس میں مدد کرنا۔ اسماعیل نے عرض کیا کہ میں ضرور مدد کروں گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائی۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر لاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو اس پتھر یعنی مقام ابراہیم کو لائے، ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے، اور اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے اور اللہ پاک سے یہی دعا مانگتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما دیجیے، ہماری اس محنت کو قبول فرما دیجیے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس طرح پھر بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو دیکھیے اس میں کچھ بنیادی باتیں انسان کو ملتی ہیں عبرت کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے گزرنے والے حالات میں، اوقات میں ہمیں نہیں پتا کہ کون سا وقت قبولیت کا ہے، کون سا وقت مانگنے کا ہے، کس وقت جو شخص ہمارے پاس آیا ہے وہ کتنی برکتیں لے کر آیا ہے، جو بندہ آیا ہے وہ اپنے ساتھ کتنی رحمتیں لے کر آیا ہے۔ تو اس لیے ہم عورتوں میں بطور خاص دیکھی عادت ہوتی ہے کہ ہر ایرے غیرے سے شکوے شکایتیں، اپنے گھر کے حالات کا تفصیلی تذکرہ، اللہ سے ناراضگی، شوہروں سے ناراضگی، حالات پر شکر گزاری نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو نہ تو کسی پیغمبر نے پسند فرمایا ہے، نہ اللہ پاک نے پسند کیا ہے۔ اگر یہ عادت اچھی ہوتی تو کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو حکم نہ دیتے کہ تم اپنی بیوی کو کیا کر لو، طلاق دے دو، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اولاد کی تربیت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ ماں کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ 100% اولاد میں ہوتی ہیں، لیکن 95-98% ضرور ہوتی ہے اولاد میں۔ باپ کی عادتیں اتنی جلدی بچے میں نہیں آتی، اس لیے کہ باپ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تھوڑی چینج ہوتی ہے بنسبت ماں کی زندگی سے۔ مائیں ہر وقت اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، زیادہ تر ٹائم اپنے اولاد کے ساتھ گزارتی ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے اندر جو عادتیں ہوں گی نا، ہم چاہے نہ چاہے ہماری عادتیں ہی ہماری اولاد کے اندر آئیں گی، اور ہم اپنی عادتوں کو کبھی بھی برا نہیں کہتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے افضل ترین اور مظلوم ترین عورت ہیں ہم سے زیادہ نہ کوئی مظلوم ہے، اور ہم سے زیادہ نہ کوئی مصیبت زدہ ہے اور شکایت زدہ ہے۔ لیکن شریعت کے روح سے اگر ہم اپنے اعمال کو ٹٹولے، اپنا محاسبہ کریں، جو لوگ اللہ کو پسند ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی عادتیں ان کی طرح بنا لیں۔ جب ہم خود ایسے بن جائیں گے تو امید ہے کہ ہماری اولادیں بھی ہماری ہی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرے گی۔ ہمیں سے شکر گزاری کی زندگی گزارنی چاہیے، جو ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے وہی ہمیں ملتا ہے۔ پتہ نہیں شادی کتنے عرصے بعد بھی ہماری یہی شکوے ہوتے ہیں کہ ماں باپ نے یہاں رشتہ نہ دیا ہوتا تو وہاں دیتا، یہاں ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ دیکھیے یہ قسمت کے کھیل ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، کبھی بھی اولاد کے لیے ماں باپ برا نہیں سوچتے، لیکن ہمارے نصیب نے ہمیں جہاں لے کر جانا ہے، ہم نے وہاں پہنچ کے جانا ہے۔ جتنا کچھ ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے، اس سے زیادہ نہ ہم زبردستی لے سکتے ہیں، نہ اپنے نصیب کے معاملات میں ہم کمی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اطمینان قلب کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور شکر گزاری کے ساتھ گزارنی چاہیے۔
شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے، اس سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ اللہ پاک ہر چیز میں برکت عطا کرتے ہیں۔ دل کی جو فراخی ہے نا، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ فراخی عطا بھی کرے۔ زبان کے جو الفاظ ہیں نا، اس کا تعین بھی صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، کہ کہیں کسی موقع پر ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے اور ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی ابتدا کی، اور ساتھ ساتھ دعا مانگتے گئے۔ اگلی بات جو بہت اہم اس واقعے میں ہے، کہ جب بھی انسان نیک عمل کرے تو اس پر فخر نہ کرے کہ بھی میں تو بہت نیک ہوں، اور میں تو بھئی تفسیر پڑھ رہا ہوں، ٹائم نکال رہا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں۔ نہیں نہیں، کوئی بھی نیکی جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی قبولیت اللہ سے مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام تمام پیغمبروں میں ایک بزرگ ترین پیغمبر تھے، تمام پیغمبروں کے جد امجد دینے والے تھے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، ان کو لقب دیا خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے جو آزمائش اپنے دوست پر ڈالی، وہ دوست ایسا تھا کہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے دنیا کی زندگی جنت بنا دی تھی، لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربا قبول فرمائیے ہم سے ہماری محنت۔ اللہ آپ سننے والے بھی ہیں اور آپ جاننے والے بھی ہیں۔ ہماری دعا کو اللہ تو سننے والا بھی ہے، اور ہماری نیتوں کو اللہ پاک تو جاننے والا ہے، اس لیے ہماری دعاؤں کو تو کیا کر لے، قبول کر لے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نیک عمل کے آپ کو مطلب ہمیں توفیق اللہ پاک دیں، تو ہمیں اس عمل کی سب سے پہلے قبولیت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہم کر رہے ہیں، جو نہ ہونے کے مطلب زمرے میں ہیں، ہماری کیا نیکیاں ہوں گی اور کیا محنت ہوگی، یہ تو کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے زمرے میں ہے۔ اللہ ہم اپنی طاقت کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ تو کس کو ہم سے بھی کیا کر لے، قبول فرما دے۔ اسی طرح آگے پھر فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس گھر کو تو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پسندیدہ زندگی، یعنی یہاں پر ہر انسان زندگی بسر کرنا پسند کرے، اور ایسا ہی ہے، ہم سب انسانوں کے دلوں میں یہ چاہت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر، کہ وہ وہاں کی زندگی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہاں ایک سکون رکھا ہوا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور فرمایا اللہ تو رزق عطا فرما دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے۔ پھلوں کی دعا کہتے ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرمائی کہ مکہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں زراعت وغیرہ کچھ نہیں، خشکی کا ملک ہے۔ جن بہنوں نے دیکھا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو بالکل کالے سیاہ پہاڑ، خشک جگہ ہے، مٹی وغیرہ کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ کہتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو طائف، اس کے قریبی طائف پڑتا ہے جو مکہ معظمہ سے کچھ ہی دور ہے، شام کے شہروں میں سے تھا یہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طائف کو وہاں سے اکھاڑ کر مکہ معظمہ کے پاس لا کر قائم کر دیا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں فوراً قبولیت اور برکت اتنی رکھی کہ پوری جگہ کو، زمین کو اکھاڑ کر جبرائیل علیہ السلام مکہ کے پاس لا کر انہوں نے طائف کو رکھا، اور طائف میں بکثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور وہ مکہ میں آتے ہیں۔ اللہ تو رزق عطا کر دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے خدا پر اور روز آخرت پر۔
دعا میں یعنی ایمان والوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ یا اللہ میں اپنی دعا کے ذریعے سے کافروں کی کسی قسم کی کافروں کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ قالا، اور کہتے اللہ نے فرمایا کہ من کفرا، جو کفر کرے، یعنی یہاں رہتے ہوئے بھی جو کافر یہاں پہ رہ رہے، فَأُمَتِّعُهُ، ان کو بھی فائدہ اٹھانے دوں گا میں ان تمام نعمتوں سے، قلیلاً، لیکن ان کا یہ جو فائدہ ہے یہ بہت کم ہے، عارضی فائدہ ہے، معمولی ٹائم کے لیے ہے، انہیں دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کا فائدہ تھوڑا، معنی یہ ہے کہ دنیا کا نفع جو ہے نا یہ آخرت کے اعتبار سے کم ہے، تو اس لیے جو کافر ہے وہ بھی ان نعمتوں سے مطلب ان نعمتیں جو ہے استعمال کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن بہت کم، دنیا ہی میں صرف۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ان کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی کی اگر کوئی حیثیت ہوتی نا اللہ کے نزدیک، تو اللہ پاک کبھی بھی اس سے کافروں کو یہ نعمتیں نہ دیتے، اور حدیث سے بھی اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے، فرمایا ہاں، عالم اور متعلم کے علاوہ، عالم اور متعلم کے علاوہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہاں تک کافی، اگلی آیت میں پھر یہی